ہے جس کا یہ مائنڈ بنا ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک خاص طبقے کی یوں سمجھے کہ ایک انفلوئنس کی وجہ سے کہہ لیں، ذہن بنانے کی وجہ سے کہہ لیں کہ جو اس راہ پر چلتا ہے، تصوف کی راہ پر جو چلتا ہے، اس سلوک کی راہ پر جو چلتا ہے، تو اب وہ بہت سارے شرعی معاملات سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ اچھا، جو اس طرح کے صوفی بنے ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کے دعوے بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دو چار ان کے ساتھ جو ہوتے ہیں، تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جو اس راہ پر چلے تو اب وہ شریعت کی جو ظاہری احکامات ہیں ان میں سے کچھ یا بعض یا تمام ہی سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنا، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، اس کا بڑا پیارا جواب جو ہے وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے اندر موجود ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ سیرت کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک مرتبہ جنگل میں تھے اور عبادت و ریاضت میں مصروف تھے، تو اچانک جو ہے وہ آسمان کے اوپر ایک نور چھا گیا، ہر طرف روشنی ہی روشنی، اور ایک بڑا مبارک اور بڑا تقدس والا ماحول بن گیا۔ اور اچانک وہاں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، میں تیرا رب بول رہا ہوں، اور میں نے تیرے لیے نمازیں اور روزے جو ہے وہ معاف کر دیے، اور تیرے لیے بہت سی ناجائز چیزوں کو حلال کر دیا۔ اچھا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معاف نہ ہوئیں، صحیح، کہ آپ کو جو ہے وہ نماز معاف کر دی جائے، یا آپ کے لیے معاذ اللہ ناجائز چیزوں کو حلال کر دیا جائے، تو میرے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے شیطان، تو دفع ہو جا، میں تیرے اس وار کے اندر آنے والا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس پر شیطان نے کہا کہ اے عبد القادر، تیرے علم نے تجھے بچا لیا، صحیح، کہ تیرا علم اتنا کہ اس نے تجھے بچا لیا، بھانپ لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ کے اندر یہ بات واضح طور پہ سامنے آ گئی کہ کسی کے لیے شریعت کی پابندیاں ختم ہو جائیں، کسی کے لیے نماز کا حکم ختم ہو جائے، روزے کا، زکوٰۃ کا حکم ختم ہو جائے، یا حرام چیزیں اس کے لیے حلال ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرما دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہی دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، اے محبوب تم فرماؤ کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ صوفی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور پریکٹیکلی محبت کرتا ہے، صرف دعوے نہیں کرتا، باقاعدہ عمل کرتا ہے۔ صحیح۔ اب جو اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرما دیا کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہوگی تب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب نہیں ہو سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کے سچے محب نہیں ہو سکتے، ایک بات۔ دوسرا، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ فرمایا کہ یہ میرا ایک سیدھا راستہ ہے، صراطی صراط ایک راستے کو بولتے ہیں نا، فرمایا یہ میرا ایک سیدھا راستہ ہے۔ کون سا؟ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ہے، شریعت کا راستہ۔ فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس ایک راستے کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں، سبل یہ اس کی جمع آ گئی، صحیح، ایک راستہ میرا ہے، ایک راستہ میرا ہے، اور اس ایک راستے کے علاوہ جتنے راستے ہیں یہ سارے راستے شیطان کے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راستوں کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ وہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے دور لے جائیں گے۔ صحیح۔ اب وہ ایک راستہ کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ ایک راستہ وہی ہے نا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ آپ کا راستہ جو ہے وہ شریعت کا راستہ ہے، جو آپ نے ہمیں قرآن کی شکل میں عطا فرمائی، جو آپ نے احادیث مبارکہ کی شکل میں عطا فرمائی۔ اب یہ بات کہ کوئی شخص شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے، یہاں پر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے، جو یہ کہے اپنے آپ کو کسی فرد قطعی سے بے نیاز سمجھے، اور اپنے فرد قطعی کو یہ سمجھے کہ میرے اوپر فرض نہیں، تو یہ کہے کہ میرے اوپر نماز فرض نہیں، اور ہے اس کا وہ پاگل نہیں ہے کہ جس کے اوپر نماز معاف ہو جائے، وہ بچہ نہیں ہے جس کے اوپر نماز معاف ہو جائے۔ پاگل اور بچہ دو ہیں جن کے اوپر نماز نہیں، تیسرا وہ عورت کے جس کے مخصوص ایام چل رہے ہیں اس کے اوپر نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب جو تین حالتوں کے اندر نہیں ہے، اور وہ بولتا ہے کہ میرے اوپر نماز فرض نہیں ہے، وہ کافر ہے، کیونکہ وہ نماز کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔ تو وہ آدمی وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ جہنم تک پہنچنے والا ہے۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، ان کی بارگاہ میں کسی نے کہا کہ حضرت ہم نے کچھ صوفیوں سے، اس زمانے میں بھی ایسے صوفی ہوتے تھے،
پوچھا کہ ہم نے کچھ صوفیوں سے یہ سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نماز اور یہ اس طرح کی چیزیں ہیں یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو پہنچے نہیں، جو پہنچے نہیں، ہم تو پہنچ گئے، جو راستے میں ہے وہ یہ کریں، ہم تو پہنچ گئے، تو ہمارے لیے تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ صحیح۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ پہنچ گئے، لیکن کہاں پہنچے؟ اللہ تک نہیں، جہنم تک پہنچے۔ اللہ اکبر۔ اب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یہ بھی ولیوں کے سرداروں میں سے ہیں، سید ان کا اپنا الطائفہ بہت ان کا بڑا لقب ہے۔ سلسلہ ہے، بہت بڑے اکابرین اولیاء کرام میں سے ہیں۔ تو انہوں نے فرما دیا کہ جو شریعت کی پابندیوں سے آزاد اپنے آپ کو سمجھ کر یہ کہتا ہے کہ میں پہنچ گیا، وہ اللہ تک نہیں پہنچا، وہ جہنم شیطان تک اور جہنم تک پہنچا ہے۔